اللہ تعالیٰ نے دو فرقے بنائے ہیں، ایک فرقہ جنت کے لیے بنایا ہے، ایک فرقہ جہنم کے لیے۔ دونوں فرقوں کا اللہ تعالیٰ نے 26ویں سپارے سورۃ محمد میں ذکر کیا ہوا ہے۔ تو جو جنت والا ٹولہ ہوگا ان کے لیے کیا شان ہوگا، ان کی کیا عزت ہوگی۔ اللہ نے ان کے لیے جو نعمتیں رکھی ہے، جو اللہ نے اپنے مقدس کلام میں بتایا ہے اور اللہ کے رسول نے جو ہمیں بتایا ہے کہ کم سے کم جنت والے بندے کے لیے اتنا ملک ہوگا جیسنا بڑا بادشاہ کا کوئی ملک ہوتا ہے۔ اس میں اتنا بڑا باغ ہوگا جو ہزاروں میلوں کے فاصلے پر باغ ہوگا، جس میں طرح طرح کے ہر نمونے کے میوے ہوں گے اور ہر وقت پکے ہوئے ہوں گے۔ جب جس میوے پر دل کہے گا وہ سامنے آ جائے، ہر وقت وہ سر سبز ہوگا، کبھی بھی سوکھے گا نہیں۔ اور ان میں وہ محلاتیں ہوں گی جس کا مشک عنبر کا سیمنٹ ہوگا، جو آج سیمنٹ پر جگہیں بنتی ہیں وہ مشک عنبر سے بنے گی۔ اور سونے اور چاندی کی اینٹ ہوگی، جو پوری کائنات کے بادشاہ اکٹھے ہو جائے اس بادشاہ اس محلات کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، ایسی محلات ہوگی۔ اور طرح طرح کے باغات میوے ہوں گے، اور ان میں شہد کی ندی بہے گی، دودھ کی ندی الگ بہے گی، اور شربت کی ندی الگ بہے گی، اور پاک شراب اس کی ندی الگ بہے گی۔ اور ہزاروں کے تعداد میں حسین ترین لڑکے نوکر ہوں گے، اور ہزاروں کے تعداد میں حسین ترین لڑکیاں نوجوان نوکریانی ہوں گی، جن کے ہاتھوں میں کسی کے ہاتھ میں شربت کا گلاس ہوگا جو سونے کا ہوگا، جس کے ہاتھ میں شہد کا گلاس ہوگا، کسی کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس ہوگا، کسی کے ہاتھ میں پاک شراب کا گلاس ہوگا۔ ان کے ہاتھوں میں وہ انتظار میں کھڑے ہیں کہ میرا مالک کب حکم کرتا ہے تو میں دے دوں۔ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ جو انسان کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں، ان بندوں کے لیے جو اللہ کے شکر کرتے ہیں۔ تو اتنی ساری نعمتیں یہ جنت والوں کے لیے ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، لیکن سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ جہنم والوں کا ذکر پہلے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بندے الذین کفروا جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے، اللہ کے باتوں پر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اللہ حکم دیتا ہے، جو نہ اس کو سنتے ہیں نہ ان کے طرف ان کا توجہ ہے، اپنے دنیا میں مست لگے بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ جو اللہ کی طرف کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، ان کو بھی وہ خراب کرتے ہیں، ان کو روکتے ہیں، ان کو بھلاتے ہیں۔ جو اللہ کے طرف بڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اس کو ایسی بات کر کے اس کو اس راستے سے روک لیتے ہیں، اس کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ خود تو گمراہ ہیں، اللہ کے باتوں پر ان کا کوئی توجہ نہیں ہے، قرآن پر کوئی توجہ نہیں ہے، میرے نبی کے فرمان پر کوئی توجہ نہیں ہے، اپنے خیالات کے غلام بنے ہوئے بیٹھے ہیں، اپنا دماغ جیسے کہے کرتے ہیں، اپنا دل جیسے کہے کرتے ہیں، صرف اپنے غلامی میں مہو ہے، اپنے نفس کے غلاموں میں مہو ہے، خود تو مہو ہے لیکن دوسروں کو بھی خراب کرتے ہیں، دوسروں کو بھی ان بات سے روکتے ہیں۔ ازل اعمالہم، اللہ تعالیٰ ان کے سارے جو اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اچھائیاں کرتے ہیں، بھلائیاں کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سارے برباد کر کے ان بندوں کو جہنم میں داخل کرے گا، اور سدائی جہنم میں رہے۔ ایک جہنمی ٹولہ
اور جنت والا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ بندے جو اللہ کی بات پر ان کا کان ہوتا ہے، اللہ کے باتوں کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں۔ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی کی ہے، یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شریعت دی ہے، ہمیں آپ بتایا ہے، جو ہمیں اللہ کے رسول نے سکھایا ہے، اور اس پر غور فکر کر کے اس کے پیچھے چلتے ہیں، اپنے خیالات کے پیچھے نہیں ہوتے ہیں، اپنے دل کے پیچھے نہیں ہوتے ہیں، اپنے رائے کے پیچھے نہیں ہوتے ہیں، وہ قرآن اور حدیث کے پیچھے ہوتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے پیچھے ہوتے ہیں۔ یہ ان کا کام ہے۔ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اللہ تعالیٰ ان کے سارے خطائیں، سارے گناہ معاف کر، اس کو بخش دے کر اس کو اس جنت میں داخل کرے گا جس کے لیے وہ باغات ہیں، جس میں وہ عورتیں ہیں، خوبصورت عورتیں، جس میں وہ نوکر نوکرانی ہیں، جس میں وہ محلاتیں ہیں، یہ ان بندوں کو ملیں گی